بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں، جس کو آج کل دمشق کہتے ہیں، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ دعوت اللہ میں ہمتاً مصروف رہے اور خداوند قدوس کی مہربانیوں اور انعام سے لوگوں کو امیدیں دلائیں اور غضب الہی سے بھی ہر طرح ڈرایا، لیکن کسی نے بھی فرما برداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے رہے، بلکہ دست و زبان سے بھی رنج و اذیت دینا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم سمود آباد تھی اور وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 1,00,000 سے زیادہ تھی اور وہ سب کے سب نافرمان تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور بھیجا اس کو 1,00,000 آدمی یا اس سے کچھ زیادہ پر، یعنی اگر عاقل اور بالغ شمار کیے جائیں تو 1,00,000 تھے اور سب چھوٹے بڑوں کو شمار کیا جائے تو 1,00,000 سے زائد تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک خدا کی دعوت دی۔ وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتی رہی کہ اے یونس علیہ السلام، اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے تو بھی ہم تم کو اللہ کا نبی نہ کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت غمزدہ اور مایوس ہوئے اور ساری قوم بت پرست میں مدہوش تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قوم، اپنے خالق ارض السما کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو، اور اس میں تمہارے واسطے کوئی نفع کی بات نہیں، کیونکہ وہ نہ ضرر کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ فائدے کا۔ وہ تمہارے خود تراش کیے ہوئے بت ہیں۔ لیکن پھر بھی قوم نے قطعاً اس بات پر توجہ نہ دی اور ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، اور پھر ضد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت دینے لگی۔ لیکن باوجود اس قدر اذیت و تکلیف کے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو برابر ہدایت کرتے رہے اور ہر وقت ان سے کہتے کہ اے میری قوم، خدائے واحد کی عبادت کرو، اور تم لوگوں نے جو راہ ضلالت اختیار کر رکھی ہے اس کو فوراً چھوڑ دو۔ اگر تم نے راہ ضلالت نہ چھوڑی تو کہیں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نازل نہ کر دے، اور مجھے اس بات سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، اے یونس علیہ السلام، یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ تمسخر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہر وقت کیا کرتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کرتے کہ عذاب آتش دوزخ ہے۔ یہ جواب سن کر تمسخر کے لہجے میں ان مردودوں نے کہا، بھلا اس میں کچھ مذائقہ نہیں۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہٹ دھرمی اور ضد سے عاجز آ گئے۔ پھر جب کوئی ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی وقت بھی دعوت الحق کو قبول کر لے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہو جائے گی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی۔ تو آواز آئی، اے یونس علیہ السلام، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بے رضائے الہی چل دیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا میں مبتلا کیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، مچھلی والے کو دیکھو جب چلا گیا غصے سے لڑ کر کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے، پس پکارا بیچ اندھیروں کے کہ وہاں کوئی حاکم نہیں تیرے سوا، تو بے عیب ہے، بے شک میں تھا گنہگاروں میں۔ پس قبول کی اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے اور اندھیرے سے
اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت بڑے شوقین تھے اور وہ دنیا سے بالکل الگ تھے۔ حکم ہوا ان کو کہ وہ فوراً پہنچے شہر دمشق میں تاکہ وہاں کے مشرک باشندوں کو بت پرستی سے منع کریں، لیکن وہ خفا ہو کر چل دیے۔ راہ میں ایک ندی آئی، ایک بیٹے کو کنارے پر چھوڑ کر اور دوسرے بیٹے کو کندھے پر لے لیا اور اپنی عورت کا ہاتھ پکڑا، اور جب وہ پانی میں پہنچے تو ندی کے پانی نے زور کیا تو اتفاقاً اس زور کی وجہ سے عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اور جو لڑکا کندھے پر لیا تھا وہ کسی طریقے سے پھسل گیا، اور اسی گھبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے تو وہاں آ کر دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے کو کنارے پر چھوڑا تھا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ناچار مجبور ہو کر جب اس شہر میں پہنچے اور وہاں کے سرداروں سے ملے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو وہ ٹھٹا کرنے لگے، اور پھر وہ ایک مد تک وہاں رہے۔ آخر پھر خفا ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اور خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ جب اس قوم پر عذاب الہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل میں نکلے اور سب نے اللہ سے توبہ کی اور بہت ہی گریہ وزاری کی اور تمام اپنے بنائے ہوئے بت توڑ ڈالے۔ اس وجہ سے آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بھلی ہے اور اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں بہت خفا ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور میں اپنی قوم سے جھوٹا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو بھنور میں چکر کھانے لگی۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے۔ کشتی والے نے بہت معلومات کی، کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ آخر قرآن اندازی کی تو اس قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی بھنور سے بچ سکے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اسی وقت ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے پیارے بندے یونس علیہ السلام کو نگل جا اور کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی اور وہ انہیں ثابت نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں شدید اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا تو ان کی توبہ قبول ہوئی اور وہی مچھلی اس دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں اگل دیا۔ جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا اس جگہ پر کوئی سایہ وغیرہ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اگایا اور بیل نے حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہرنی کو حکم دیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ دے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں قوت اور طاقت آ گئی تو پھر اسی قوم میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا، اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کی آرزو مند تھی، راہ دیکھتی تھی، اور ان کی عورت کو اور لڑکے کو لوگوں نے دریا سے نکال لیا تھا اور ایک لڑکے کو بھیڑیے سے بھی چھڑا لیا تھا۔ سوال: اگر کوئی پوچھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پیغمبر ہونے کے باوجود مچھلی نگل گئی تھی، وہ کیسا ماجرا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کو منظور یہی تھا کہ اپنے بندے کو دکھلا دے کہ میں ناتا اور رشتہ کسی سے نہیں رکھتا مگر وہ جو میری اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ وہ میرا بندہ ہے اور وہ میرا بھیجا ہوا نبی تھا۔ اس نے میرا کہنا نہ مانا اور خفا ہو کر بے حکم چلا گیا، اس لیے میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تاکہ میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ بندہ بے حکم کو اسی طرح سے سزا ملتی ہے۔ اے مومنو، ذرا غور تو کرو، مچھلی کس طرح خدا کی عبادت کرتی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی، اور حضرت یونس علیہ السلام پر غور کرو کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی خدا کی عبادت کرتے رہے۔ تم لوگ دنیا کے پیچھے اپنی اوقات برباد کرتے ہو،
کیوں خدا کی عبادت نہیں کرتے اور ہر وقت آلائش دنیا میں اپنے آپ کو ڈبوتے ہو اور خدا سے دور رہتے ہو اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ یاد رکھو، جو مومن خدا کا پیارا ہوگا وہ البتہ اس کی عبادت میں کثرت سے مصروف رہے گا۔ الغرض، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی تھی، اس مچھلی نے 40 دن تک اپنا منہ کھلا رکھا، کیونکہ کہیں بند کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت نہ پہنچے، کیونکہ وہ بندہ خاص خداوند کریم کے ہیں، اور مسلسل 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ کھانا پینا نہیں کھایا۔ اسی وجہ سے بدن کی تاب اور طاقت جاتی رہی اور وہ نہایت ہی کمزور ہو گئے، لیکن اس کمزوری کے باوجود بھی وہ عبادت الہی اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے، اور اسی ذکر و اذکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نجات دے دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ تھا وہ تسبیح کرنے والوں سے، البتہ وہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جب اٹھائے جائیں مردے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں خدا کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پھر انہوں نے کثرت سے اپنے معبود برحق کو یاد کیا اور اسی کی عبادت کی اور ہر وقت تسبیح و تقدیس میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی۔ ان کی دعا کے الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو کیا عجب ہے اگر تم بھی خدا کی عبادت اور بندگی کرو گے تو دوزخ سے نجات پاؤ گے۔ یہاں پر ضروری گزارش ہے کہ اے مومن بھائیوں، جو شخص اللہ اور رسول کی محبت اور رضا پر رہے گا اور اس کا حکم بجا لائے گا تو امید قوی ہے کہ دوزخ کے عذاب سے وہ نجات پائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ہی وہ قوم تھی جو ان کو ہدایت دینے سے روکتی تھی، اور پھر جب وہ ایمان لے آئے تو یہی قوم حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرتی تھی۔ پھر کچھ عرصے میں حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس جا پہنچے تو ان کو بہت خوشی ہوئی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے ان لوگوں نے شریعت سیکھی۔ تقریباً حضرت یونس علیہ السلام اس قوم میں 31 برس تک رہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے انتقال فرمایا۔ دمشق میں آپ علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔